پاکستان تحریک انصاف کی ایک دو رویہ پالیسی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ آج سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشن بینچ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کی دو پٹیشنز رکھی گئی تھیں ہیئرنگ کے لیے، جس میں ایک پٹیشن تھی فارمر نیشنل اسمبلی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی طرف سے، اور دوسری تھی سینٹ میں جو پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر تھے شبلی فراز کی طرف سے۔ پہلی پٹیشن عمر ایوب صاحب کی، انہوں نے اس پٹیشن میں یہ اختیار کیا تھا کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن وہ اللیگل ہے، غیر قانونی ہے۔ دوسرا، ان کو جو اسمبلی سے ڈی نوٹیفائی کیا اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا۔ تیسرا، اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے جو سپیکر نے ڈی نوٹیفائی کیا تھا۔ تو ان تینوں چیزوں کے لیے انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہوا تھا۔ یہی پوزیشن شبلی فراز کی طرف سے تھی کہ ان کی سینٹ کی سیٹ سے ڈی سیٹنگ، پھر ان کے سینٹ کے چیئرمین سے اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ڈی نوٹیفیکیشن، ان کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا۔ اب یہاں پہ ایک ٹویسٹ آتا ہے۔ عمر ایوب صاحب کے لائر نے جا کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے کہا کہ جی میں اپنی درخواست واپس لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی عمر ایوب صاحب نے ایک طرح سے یہ الیکشن کمیشن کے اور سپیکر قومی اسمبلی کے جو اقدامات ہیں ان کو مان لیا ہے، اور اب ان کی جگہ ان کی اہلیہ وہاں سے ہری پور سے ایبٹ آباد سے الیکشن لڑیں گی، تو وہ ایک ڈیو پروسیس میں جا رہے ہیں۔ دوسری طرف آتے ہیں شبلی فراز کی، انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اپنی پٹیشن پہ قائم ہوں اور میں اس کو کنٹیسٹ کروں گا۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو پالیسی ہے، اس پہ اب کافی ساری چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ ایک طرف وہ سسٹم کو قبول کر رہے ہیں، پورے ملک میں جہاں جہاں ان کے ممبرز ڈی سیٹ ہوئے ہیں، جب ان کی کنوکشنز ہوئی تھی May 9 کیسز سے ریلیٹڈ، تو اس میں کنوکشن کے ودن ڈیز الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی سیٹ کر دیا تھا، اور پھر سپیکرز نے یا سینٹ چیئرمین نے بھی ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ تو وہ ان اقدامات کو انہوں نے کورٹس میں چیلنج کیا۔ باقی ممبرز جو فارمر ممبرز ہیں وہ انہوں نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے، لیکن سب سے پہلے اب یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ عمر ایوب صاحب نے ایک بہت ہی علیحدہ سی پوزیشن لے لی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں تو میری اہلیہ الیکشن لڑیں گی، مینز وہ یہ سارے سسٹم کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو شبلی فراز ہیں وہ اس کو فائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اس پالیسی جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی بائی پول ہو رہے ہیں، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کے لیے یا پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی بھی جماعت کے لیے وہ میدان خالی نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی تک جو ایک الیکشن ہوتا ہے جس کو ڈیموکریٹک پلر کہا جاتا ہے، اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ حالانکہ ابھی تک اس جماعت کا جو سٹیٹس ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک ابینس میں رکھا ہوا ہے۔ وہ اسی طرح جا کے وہ ترازو پہ، تربوز پہ اور کدو پہ الیکشن لڑیں گے، اور ساتھ وہ شاید عمران خان کی پکچر لگائیں گے۔ الیکشن تو جب ہوں گے، ان کا رزلٹ جب آئے گا تو اس کے اوپر ہم پھر علیحدہ سے بحث کریں گے۔ لیکن اس وقت جو شبلی فراز ہیں، چونکہ ان کی سیٹ کا بھی جو ایک سکیجول ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کر دیا ہے، وہ چونکہ سینٹ ہے اور وہ دیٹ از کوائٹ سیف کہ وہ پشاور سے جو ہے ایم پی ایز ہیں انہوں نے ووٹ کرنا ہے، تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو نامزد کینڈیڈیٹ ہے وہ ان پولز کو آسانی سے جیت جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود شبلی فراز جو ہیں وہ عدالتی کارروائی پر انحصار کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی تک عدالتی نظام سے جڑی ہوئی ہے۔ تو آج کے اس کیس، آج کی جو ہیئرنگز ہیں، ان سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ عمران خان کی پارٹی ابھی تک پاکستان کے عدالتی نظام کو فالو کر رہی ہے، اور دوسری طرف وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے زیر اہتمام ہونے والے بائی الیکشن کو بھی اپنے تمام تر تحفظات کے ساتھ قبول کر رہی ہے اور ان میں
بھرپور حصہ لے رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی تک مین دھارے میں رہنا چاہتی ہے۔ کیا آنے والے دنوں میں ان کو اس دھارے میں رہنے دیا جائے گا یا ان کو کرش کر دیا جائے گا؟ حالات پر گہری نظر رکھتے ہوئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔